بھائی میں کوئی میں دے نہیں بھائی وہ ہاتھ سے ٹھیک ہے. نہیں میں آج کل پورے پاکستان ہاتھ سے ناپ کے دگا ہوتے ہیں. چلیں یہ کچھ آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه الامام الهمام الاحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا, دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا, فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. معزز دوستو, آج 25 جون 2025 بروز بدھ ہے اور یہاں جامع مسجد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یکم محرم الحرام یوم عمر فاروق کے سلسلہ میں آپ کو اور ہمیں جمع کیا ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی خرم نواز قریشی صاحب نے. اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے. آج ہمارے پروگرام کی سرپرستی کر رہے ہیں ہمارے یہاں جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار چودھری نور جمال صاحب. اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے. ہمارے محترم بزرگ حاجی غلام اکبر صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں. اسی طرح حضرت مولانا قاری خالد گنگوہی صاحب اور قاری محمد عمیر صاحب, اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے. انہوں نے بڑا اچھا لفظ بولا کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے دل میں بیٹھے ہیں اور پھر راجپوت برادری میں بیٹھے ہیں. راجپوتوں کی وفائیں مشہور ہیں, تو اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. دیکھو, وفا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ آدھے راستے میں چھوڑ جائے. وفا اس چیز کا نام ہے کہ جو کام شروع کرے اس کام کو پورا کرے. راجپوتوں کی وفا پہلے دن سے مشہور ہے, تو میں اسی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. جس وقت انسان کسی چیز کو حق سمجھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اپنی جان قربان کر دے, لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹے. وفا کا اصل معنی یہی ہے. میرے دوستو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے وفا کی, حضور پاک کے دین سے وفا کی, حضور پاک کے شہر سے وفا کی, حضور کی مسجد سے وفا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ افریقہ کے انڈس اور جزائر سے لے کر موراکو کے جزائر تک صحابہ کرام کے لشکر کو بھیج کر اسلام کا پرچم جو ہے نا بلند کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات بار بار آتی, اللہ یہ صحابہ کرام شہید ہو کر آتے ہیں, شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, اللہ مجھے بھی شہادت دے. لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی تھی, تو وہ جب بھی شہادت کی دعا مانگتے ساتھ اپنے دماغ والی اس چیز کا بھی حوالہ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ دیکھیں, اگر میں شہادت لینے کے لیے اسلام کی کسی جنگ میں سرحد اسلام پہ چلا گیا اور مجھے وہاں شہادت کی موت ملی, تو حضور پاک کے شہر سے میری وفا کا مطلب, نبوت کی اس مٹی سے وفا کا مطلب, تو پھر دعا یوں کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل قبری موتی فی بلد حبیبک. اللہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ میں شہادت تو ضرور قبول کروں, لیکن مجھے حضور کے شہر سے جدا نہ ہونا پڑے. حضور پاک کے شہر کی محبت, پیغمبر کی اس مٹی سے پیار اتنا تھا کہ حضرت عمر یوں مانتے. سننے والے بعض اوقات اپنے ذہن میں خیال لاتے کہ مدینہ طیبہ محفوظ علاقہ ہے,
ادھر تو کسی کافر نے حملہ آور انشاءاللہ نہیں ہونا، تو ادھر حضرت عمر کو شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت بھی مانگتے ہیں، حضور کے شہر میں مانگتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن عمر کا معاملہ اللہ تعالی سے تھا، رب کریم کے سامنے عمر نے 2 دعائیں مانگی، اللہ شہادت کی موت دے، حضور کے شہر میں دے۔ عمر نے صرف 2 چیزیں مانگی، اللہ نے ان 2 کے ساتھ 2 اور ملا کے 4 چیزیں عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اور شہادت ملی ہے، اور مصلی رسول پہ ملی ہے، اور قبر روضہ رسول میں ملی ہے۔ پتہ چلا حضرت عمر نے شہادت مانگی، شہادت ملی، اس کے بعد مدینہ میں مانگی، مدینہ میں ملی۔ مصلی رسول پہ شہادت نہیں مانگی تھی، وہ بن مانگے ملی، اور روضہ رسول میں قبر نہیں مانگی تھی، وہ بن مانگے ملی۔ انہوں نے حضور کے شہر سے وفا کی، رب نے ان کو وفاؤں کا بدلہ دیا ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم سن 24 ہجری کو، 24ویں ہجری کا پہلا سال کا دن تھا، حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں میں چند باتیں حضرت عمر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرنے لگا ہو، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تھے، حضرت عمر کے ایمان لانے پر اسلام میں 40 کا نمبر مکمل ہوا تھا۔ 40ویں نمبر پہ حضرت عمر ایمان لائے ہیں۔ یہ اعلان نبوت کا 5واں سال ہے۔ اعلان نبوت کو 5 سال ہو چکے تھے، دعوت نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے، بعثت نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے، ابھی 40 بندے ایمان پہ پورے نہیں ہوئے، یعنی 40 کا فگر پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر 5ویں سال ایمان لائے ہیں، 40 نمبر پورے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا اسلام میں دوسرا نمبر پاتا ہے، 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا خلافت میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، 40ویں نمبر پہ حضور پاک کی خدمت میں آنے والا 40ویں خلافت میں نہیں ہے، دوسری خلافت میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں سنیے، میں آپ کی خدمت میں وجوہات پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، پہلے انبیاء گزرے تھے، نبی وہ ہوتا تھا جس کے اوپر اللہ وحی نازل کرتے، جو اللہ وحی نازل کرتے نبی وہ بات بتا دیتا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی نہیں تھے، ولی تھے، اور ان ولیوں کا نام محدثون تھا۔ محدثون وہ ولی اللہ ہوتے جو نبی اللہ کے ساتھ رہتے، اللہ نبی کے اوپر وحی بھیجتے، ولی اللہ پہ الہام بھیجتے، نبی تو وحی سے بولتا اور ولی اللہ الہام سے بولتا، وہ ولی اللہ بولتا، اللہ کی بات پوری ہو جاتی۔ فرمایا اب ختم نبوت ہے تمہاری امت میں، جو اللہ نے میرے ساتھ ولی اللہ دیا ہے، یقول عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہے، لہذا عمر زمین پہ بولے گا بطور نبی اللہ نہیں، بطور ولی اللہ بولے گا، اللہ کی مرضی پوری ہو رہی ہو۔ یہ ایمان تو 40ویں نمبر پہ لائے ہیں، لیکن یہ رتبہ حضرت عمر کو ملا ہے، اسی لیے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں حضور کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر۔ کیوں؟ وہ نبی اللہ کے ساتھ جو ولی اللہ کا معاملہ ہوتا تھا وہ حضرت عمر کا حضور پاک کے ساتھ ہے۔ آؤ میں ایک وجہ اور دینے لگا ہوں، حضور پاک نے جب دعا مانگی تھی یوں نہیں کہا تھا اللہ عمر دے دے، بلکہ یوں مانگا تھا اے اللہ اسلام کی عزت دے دے۔ پتہ چلا عمر میں ایسی خاصیات ہیں، عمر میں ایسی صلاحیت ہے، حضرت عمر کے اندر ایسی روحانیت ہے، حضرت عمر کے اندر ایسا دبدبہ ولولہ جذبہ ہے جو اسلام کو عزتوں سے نوازے گا، جو اسلام کی پگڑی، اسلام کی عزت، اسلام کا حرم، اسلام کی ناموس حضرت عمر کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ صرف عمر نہیں مانگا تھا، حضور نے دعا میں 2 بندے مانگے تھے، اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ لیے خان کے راجپوت غیرت مندوں میں پوچھنے لگا ہوں پھر وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ابو جہل نہیں دیا، عمر دیا۔ بھئی ابو جہل بھی بہادر تھا، قوم کا بڑا
अफजल था, मालदार था, और इस तरह बहुत से मामलात में लोगों के अंदर बड़ा समझा जाता था, पर इंतखाब उमर का हुआ, अबू जहल का ना हुआ। वजह क्या है? कहते कई वजह है। पहली वजह उसके अंदर जो गैरत मतलूब थी, जो गैरत की तलब थी, जो गैरत की नीड थी, जो गैरत की हाजत थी, जिसके लिए हुजूर ने इज्जत मांगी थी, वो अबू जहल में नहीं थी, उमर में थी। कहते कैसे पता चला कि वो गैरत उमर में थी, अबू जहल में नहीं थी? कहते जब हुजूर मेराज पे गए, मेराज से वापस आए, एक एक सहाबी को उनका मकाम और मर्तबा बताया। अबू बकर को बताया कि तेरी आवाज में फरिश्ते ने मुझसे मकाम शरीफुल कलाम पे बातें की है। बिलाल को बताया मैंने तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है, तो वहां उमर को बताया था, अली को बताया था। हजरत अली को फरमाया अली जन्नत में मेरा घर, तेरे घर के सामने बारी आई उमर की। उमर एक बात बताऊं या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाया जन्नत में मैंने तेरा महल देखा, बड़ा खूबसूरत, हसीन, महजबीन, दिलनशीन था। मेरा जी चाहा कि मैं उसमें जाऊं, उस घर का विजिट करूं। मैंने फरिश्तों से कहा मैं अंदर जाऊं, वो कहने लगा आप जाएं, लेकिन उमर की जो हूर ऐन बीवी है वो इस घर में उमर का इंतजार कर रही है। उमर ये बात सुननी थी, मुझे तेरी गैरत याद आई, मैं घर में नहीं गया। इससे समझ आया कि जो इस्लाम में गैरत मतलूब थी वो अबू जहल में उनका थी, वो अबू जहल में नहीं थी, वो हजरत अबू हफ्स उमर फारूक में थी। इससे भी आगे बढ़ के एक जुमला कहूं, पिछली उम्मतों को हुजूर ने फरमाया मुहद्दस होंगे, अल्लाह उनसे कलाम करेगा, नबी नहीं वली होंगे, तो वो अबू जहल नहीं था, उमर था। इससे भी आगे बढ़ के कहूं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ तवाफ होता था। उमर आया, उमर ने कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ तवाफ पर उमरा खत्म, सही पर उमरा खत्म। मेरे जी में आता है तवाफ के बाद सही है, लेकिन इनके दरमियान 2 रकात नमाज नफल वाजिब तवाफ पढ़े। हुजूर ने फरमाया उमर रब ने हुक्म नहीं दिया। कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो अपनी राय दी, बाकी अल्लाह की मर्जी। आयत उतरी फत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। अब 2 रकात नमाज नफल वाजिब तवाफ पढ़ने हैं। ये अबू जहल के लिए नहीं था, ये मुकद्दर उमर के लिए था। हाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो शख्स है जिनमें इतनी गैरत, इतनी हिम्मत और कुफ्र के मुकाबले में इतनी सकत और गैरत है। हुजूर फरमाते हैं तुम सारे शैतान से पनाह मांगने के लिए औज़ु बिल्लाह पढ़ो, हम पढ़ते हैं शैतान से पनाह मिलती है, लेकिन फरमाया उमर वो है शैतान इसे देखता है रास्ता बदल देता है। ये मामला अबू जहल के साथ तो नहीं था, ये मामला तो खत्ताब के बेटे बनु अदी के चश्मो चराग अबू हफ्स उमर बिन खत्ताब के साथ रब करीम की तकदीर में मुअल्लक मुतअय्यन हो चुका था। इसलिए उमर दिया और सुने, अबू जहल में जितना भी हो मजहबी हिम्मत, मजहबी गैरत यूं नहीं थी, वो असबियत पसंद था, पर उमर असबियत पसंद नहीं था, कौमियत बात पे रखता, इस्लाम पहले रखता। आप कहेंगे कैसे? उठाइए सूरत नंबर 58 सूरत मुजादला, आखिरी आयत उठाइए। रब फरमाते हैं ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हद्दल्लाह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। इस आयत की शरह उठाइए, तफसीर उठाइए, तशरीह उठाइए, वजाहत उठाइए, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है उमर फारूक का सगा महमू सईद बिन आस काफिर था, दुश्मन रसूल था, इस्लाम का मुआलिफ था। जंगे बदर में पकड़ा गया तो उमर आए, नियाम अलग की तलवार निकाली, का दानी या रसूल अल्लाह अब आपकी इजाजत होगी? नहीं देखूंगा, ये मेरी अम्मा का भाई है, आपका हुक्म होगा, मेरी तलवार होगी, गर्दन उतार के रखो। मेरे दोस्तों ये गैरत अबू जहल में कहा, जो उमर में मतलूब, उमर में मकसूद, उमर में मौजूद। इसीलिए अबू जहल का नहीं उमर
انتخاب ہوا. اور پھر آگے ایک جملہ کہتا ہوں سنیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا, بڑے بڑے مشورے آئے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میٹنگ میں اما عائشہ کی باندھی کو بلایا گیا. بریرہ تو بتا, تیری مالکن عائشہ پہ الزام لگا ہے تو اپنی مالکن کو کیسے جانتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو اتنا سادہ جانتی ہوں اس کو کہ وہ آٹا گھوم کے سو جاتی ہے تو بکریاں کھا جاتی ہیں, میں تو غلط معاملے میں اس کے اوپر شک نہیں کر رہی. ایک مشورہ آیا, یا رسول اللہ الزام لگ گیا, بیوی آپ کی ہے, چھوڑ دیں, آپ کے لیے کون سی لڑکیاں کم ہیں, آپ کے لیے کون سے رشتے کم ہیں, آپ کو رشتے دے دیے جائیں گے, چھوڑ دیں. لیکن جب باری عمر بن خطاب کی آئی تو پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا, کیونکہ عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ مشورہ بعد میں, سوال پہلے. عمر اس موقع پہ سوال, اب تو مشورے کی مجلس ہے, کہ جی یا رسول اللہ سوال پوچھئے. عمر کیا پوچھنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے, مجھے بتائیں آپ کے ساتھ عائشہ کے نکاح کا حکم کس نے دیا تھا, یہ طے کس نے کیا تھا, یہ رائے کس کی تھی, یہ حکم اور معاملات کس کے تھے؟ کہ عمر تصویر میں غلاف کے اندر لپیٹ کے لایا جبرائیل, حکم دیا رب جلیل نے کہ یا رسول اللہ جب سے ہم آپ کے قدموں میں آئے ہیں پلیتی آپ کے قریب نہیں آئی. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, قرآن نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے, پلیتی ایک طرف رہے گی, نبوت ایک طرف رہے گی, نہیں آئے گی پلیتی قریب. جب پلیتی نبوت کے قریب نہیں آ سکتی تو جس خدا نے تصویر بھیجی, جبرائیل کے ہاتھ بھیجی, نکاح کا حکم دیا, وہ عائشہ غلط عورت ہوتی تو آپ کے بستر پہ رب نہ بھیجتا. کہ عمر اللہ آپ کو بھلا کرے. حضور اٹھے, حضرت ابو بکر کے گھر گئے. اٹھائیے صحیح بخاری جلد اول کتاب المغازی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بیوی زینب ام رومان رضی اللہ عنہ, حضرت ام عائشہ کی اماں. کہ عائشہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے آئی ہے اس کمرے میں بیٹھی اور روئی جا رہی ہے. حضور پاک گئے, ابو بکر اور ابو بکر کی اہلیہ گئی. حضرت اماں جان عائشہ سے حضور نے لفظ فرمایا ہے, ان کنتی الممت فتوبی الی اللہ. عائشہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو توبہ کر لو, میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں. اماں جان عائشہ کہتی ہیں اس موقع پر مجھے اتنا دماغ پہ چوٹ لگی کہ میرا دامن پاک ہے. میرے ذہن سے یاداشت یوں اتری کہ میں کہنا چاہتی تھی کہ میری حالت آج ایسے جیسے یعقوب علیہ السلام تھے, اور انہوں نے فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ کہنے لگی تھی کہ یعقوب کا نام مجھے بھول گیا, اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال تو یوسف کے ابا جیسی ہے. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ابا ہے. کب میرے ذہن سے حضرت یعقوب کا نام اتر گیا. یہی موقع تھا کہ حضور پاک پر وحی کی کیفیت اتری تو ابو بکر نے اپنی بیوی کو کہا, ام رومان چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ, آج یہ جو وحی اتر رہی ہے یہ فیصلہ کن ہوگی, یہ فیصلہ کر دے گی کہ معاملہ کیا ہے. وحی اتری ہے, ایک رکوع نہیں, 2 رکوع, ایک آیات نہیں, 18 آیات. اور پھر رب نے فیصلہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا جیسے اللہ پاک ہے توحید میں, ایسے عائشہ پاک ہے اپنی طہارت میں. الزام لگانے والے غلط کہہ رہے ہیں اور یہ بہتان عظیم ہے. امیر حمزہ مسجد کے غیوروں, سبحانک ھذا بہتان عظیم, سورۃ نور پارہ نمبر 18 قرآن کی آیت ہے. تمام مفسرین کو اٹھا دو, عرب و عجم کے مفسرین اٹھا دو, سب نے لکھا ہے یہ آیت کا لفظ بعد میں اترا, مشورے کی مجلس میں عمر نے یہ لفظ پہلے بولا تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ مجھے بتائیں جب یہ اترا اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی ہوئی, اور سنیں الزام صرف منافقین نہیں لگا رہے تھے, ہمارے 2-3 مخلص نبی پاک کے صحابی ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. قرآن نے کہا فجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے لگاؤ. جہاں ان منافقین کو کوڑے لگائے گئے وہاں ان مخلصین کو بھی کوڑے لگائے گئے. یہ ہے عمر فاروق اور حضرت عائشہ کا معاملہ. مجھے بتائیں اس موقع پہ
ابو جہل کے اندر تو یہ غیرت نہیں تھی، یہ غیرت، یہ مشورہ، یہ طرز، یہ ادائیگی، یہ حکم، یہ صفائی، یہ طہارت عمر فاروق میں تھی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے عمر کا انتخاب کیا ہے، ابو جہل کا نہیں کیا. اور سنیں، میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے. ہجرت باقیوں نے بھی کی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کی تھی، اعلان کیا کی تھی، کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، جس کو کوئی مسئلہ ہو میرا راستہ روک کے دکھائے. کیونکہ عمر وہ تھا جو سر لینے حضور کا آیا تھا تو اللہ نے سب کافروں سے منوایا تھا کہ ہم بزدل ہیں، تو نڈر ہے. ہم بالکل، ہمارے اندر وہ ہمت، جرت، طاقت، سکت نہیں ہے جو رب نے تم میں ودیعت رکھی ہے. تو عمر بہادر تھے، ایمان لائے تھے. حضور نے عبادت دار ارقم میں کرنا چاہی تھی تو عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، عمر ایمان لائے، چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، کعبے میں عبادت ہوگی. عمر آگے چلے تھے اور باقی پیچھے چلے تھے. جب کعبہ میں گانے لگے تو کافر تو حضور پاک کے قتل کے انتظار میں تھے، انہیں الٹا معاملہ ملا. اسی عمر نے کہا تھا اے کافروں، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو لوگ یتیم کہیں اور تمہارے بچوں کو کہے اور تمہارا بھی کوئی ابا ہوا کرتا تھا، اور تمہاری بیویوں کو کہے تمہارا بھی کوئی شوہر ہوا کرتا تھا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بچوں کے سر سے تمہارا سایہ چلا جائے، عورتوں کے سر سے تمہارا سایہ چلا جائے، تو مر جاؤ. آؤ عمر کی تلوار کے سامنے نبوت کو روک کے دکھاؤ. یہ عمر ہے. میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت عمر وہ ہے جس نے اپنی خلافت میں بیت المقدس فتح کیا، اور حضرت عمر وہ ہے جس نے اپنے اسلام کے اعلان کے بعد کعبۃ اللہ میں کھلے عام نماز کی اجازت دلوائی. اس سے پتہ چلا اسلام میں کل 2 قبلے ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المقدس ہے. آدم علیہ السلام سے قیامت تک یہ 2 ہی قبلے ہیں. ان دونوں قبلوں کا فاتح ہے تو خطاب کا بیٹا عمر. دونوں قبلوں کا معاملہ ہے. آج جہاں آپ اور ہم منہ خانے کعبے شریف دو، صحیح اللہ اکبر، اے منہ خانے کعبے شریف دو، تو اج منہ کرے دا پیا ہے. ایک فتح عمر فاروق کی تھا. کتنی دنیا کے لوگ منہ خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ عمر فاروق کی بدولت آپ کو اور ہمیں کعبۃ اللہ شریف میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک کو نماز پڑھانے میں رب کریم نے وہاں کام دیا ہے. تو وجہ عمر ہے. میری بات کا مطلب یہ ہے، غیرت بھی اس میں تھی، جوش بھی اس میں تھا، جذبہ بھی اس میں تھا، طہارت بھی اس میں تھی، رائے بھی اس میں تھی، الہام بھی اس میں تھا. اللہ تعالیٰ نے عمر کا انتخاب کیا ہے. تو جو عمر نے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وفا کا اعلان کیا تھا، رب نے حضور کے ساتھ قبر دے کے وفا کا بدلہ دیا. اور ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، عمر چلتے تو زمین پہ ہیں، لیکن جو بات کرتے ہیں نا تو جبرائیل کو بھی بعد میں وحی ملتی ہے اور وہ قرآن بنا کر نیچے اتار کے. آپ مجھے بتائیں کتنا مقام ہو. میں نے ان کے لیے آیات اکٹھی کی ہیں کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جو حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوئی. 22 مقامات ہیں اور 50 آیات ہیں. 22 مرتبہ آسمان سے تائید ربانی حضرت عمر کے لیے اتری ہے. 22 مرتبہ. اور آیات کی تعداد 50 سے بھی سم تھنگ بنتی ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ عمر ہے جس کے لیے قرآن یوں بولتا ہے. میرے دوستو ایسے تو نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوں جملہ یہاں بیٹھ کے کہہ دیں کہ اوئے میری حکومت اور فرات کے کنارے کتا پیاسا مر جائے، اس کو اپنی رعایت کی اتنی پرواہ تھی. تبھی تو زلزلے آتے تھے، پھر اس کے لیے مائکروسکوپ لگا کر ترتیب نہیں دیکھی جاتی تھی کہ آفٹر شاکس کس کے لیے آ رہے ہیں. پھر عمر کا کوڑا ہوتا تھا جو زمین پہ مارا جاتا تھا اور اعلان ہوتا تھا اے زمین تیرے اوپر میں نے کون سی ناانصافی کی ہے تو ہل رہی ہے. پھر وہ مدینہ کی زمین رکی اور قیامت تک رک گئی. آج طرح کا معاملہ نہیں ہے. آج کے حکمرانوں والا معاملہ نہیں ہے جن کو صرف اپنوں کی فکر ہو، رعایا کی فکر نہ ہو، جن کو اپنوں کی فکر ہو، اپنے ماتحت کی فکر نہ ہو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر عدل و انصاف چاہیے تو عمر فاروق کا نظام چاہیے. آپ دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہے اٹھائیے، سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ میں آج بھی قانون ہے. پتہ ہے کیا قانون ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
हुकूमती सतह पे उस बच्चे का वजीफा सरकार और रियासत मुकर्रर कर देती है, और उस कानून का नाम है लॉ ऑफ उमर। किस बुनियाद पर? कहते हैं हजरत उमर ने कानून बनाया था कि जब बच्चा मां का दूध पीना छोड़ेगा तो उसको सरकार वजीफा देगी। तो हजरत उमर रात को गश्त कर रहे हैं और मदीना के एक घर में बच्चों के रोने की आवाजें आ रही है, इधर भी उधर भी उधर भी। हजरत उमर ने आलिया को लिया और उनके घरों में गए कि इतनी रात को बच्चे मुसलसल रातों को क्यों रोते हैं? तो ये इनकी आलिया अनजान बन के गई थी कि पहचान ही न जाए कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। तो खवातीन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर जारी किया है कि जिस दिन बच्चा दूध छोड़ेगा तो सरकार वजीफा मुकर्रर करेगी, काम इसको दूध छुड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात आके बीवी ने बताई तो उमर मस्जिद नबवी में सर पकड़ के बैठ गए कि उमर तूने कितने बच्चों को रुलाया होगा? तय किया कि अब दूध छुड़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा होगा बैतुल माल से उसका वजीफा जारी कर दिया। आज कुफार इसको लेकर बैठे, आज वो इस पे अमल कर रहे हैं। झूठे मजहब वाले उमर की सच्ची पैरोकारी कर रहे हैं और हजरत उमर के सच्चे पैरोकार इससे दूर क्यों हैं? मेरे दोस्तों, और छोड़ें, जवाहरलाल नेहरू के लफ्ज नहीं है कि अगर मुझे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत का दौर मिल जाता तो इनके जूतों को अपने सर का ताज बना। ये हिंदू कहते हैं। नॉर्थ जगन सिंह कह दे, कुफार कह दे, वो मान जाए तो हमें तो बतरीक औला मानना चाहिए, हमें तो उसको बतरीक औला नाफिज करना चाहिए। और आज हमारे यहाँ हाल ये है कि हमें मुतालबे करने पड़ते हैं हुकूमत से, अजी यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है, इसके लिए छुट्टी कर दें। यार अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के डे पे छुट्टी हो सकती है इसीलिए कि अपनी नौजवान नस्ल को रोशनास कराए कि कायद आजम का कैरेक्टर क्या था, उनने पार्टीशन किस बेसिस पे की है। इकबाल डे पर अगर लीव डे हो सकता है, क्योंकि बताया जाए कि इकबाल हमारे हीरो हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इनकलाबाना शायरी ने मशरक को बेदार कर दिया था, तो मुझे बताइए हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए छुट्टी हो सकती है कि वो करबला के शहीद हैं, 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है ताकि न्यू जनरेशन को पता चले नवासे रसूल ने करबला में जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर दिया और ये ऐलान कर दिया कि लोगों जुल्म के साथ नहीं चला जा सकता। तो बताएं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस नवासे रसूल का बहनोई है, इस हजरत हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम का शौहर है, हजरत हुसैन के भांजे ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब का वालिद है, हजरत अलीउल मुर्तज़ा का दामाद है, जो उमर सुसरे रसूल है, दामाद बुतूल है, जिसके कहने पे 50 आयतें नाज़िल हुई है और जिसकी वजह से काबा से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक मुसलमानों की झोली में किबले पड़े हैं और जिसकी एक कोने पे मदीने का ज़ल्ज़ला रुका है और जिसकी आवाज सारिया बिन ज़मीन तक हवाएं लेकर चली है, जिसके एक खत से दरियाए नील चला है क़यामत तक चलेगा और जिसकी एक चादर से हर्रा की आग बुझ गई थी, इस उमर के नाम पे छुट्टी क्यों नहीं हो सकती? इस उमर फारूक के नाम पे आप बताइए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जितने साथी बैठे हैं हाथ खड़े करके अगर आप तायीद कर रहे हजरत उमर के नाम पे यकम मुहर्रम को छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इसके लिए भी प्रोग्राम सरकारी सतह पे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? सरकारी सतह पे वजीर आज़म और सदर समेत सबके पैगामात होने चाहिए नहीं होनी चाहिए? अजीब मामला। अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा होना चाहिए। करबला की जमीन पर नवासे रसूल का खून बिखरा है, उसके लिए छुट्टी है। बहुत अच्छा, मेरे नौजवानों को पता चलेगा, मेरी न्यू जनरेशन को पता चलेगा तो करबला के जर्रों से मुसल्ला रसूल बहुत अफजल है। करबला की मिट्टी से हुजूर का रियाजुल जन्नत बहुत अफजल है। करबला के संग्रेजों से वो जगह जहां पूरे 11 साल नबुव्वत ने नमाज पढ़ी है, तकबीर तहरीमा कही है, जहां रकूअ किया है, जहां सजदा किया है, अल्लामा कश्मीरी की तहकीक के मुताबिक 24,000 मरतबा जिस जगह पे नबुव्वत के कदम लगे हैं, उस मुसल्ला रसूल की शहादत पे भी तो होना चाहिए।
اس مسلح رسول کی شہادت پہ تو ہو. لیکن نہیں, میں نے اس دن ایک دوست سے کہا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ شخص کون ہے جو 2 بادشاہوں کا بیٹا ہے اور دونوں بادشاہ خلیفہ راشد ہے. مجھے یوں دیکھنے لگا, خلیفہ راشد؟ میں نے کہا میں 4 بندے متعین کر رہا ہوں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ. ان چاروں میں سے 2 کے ساتھ والد ہونے کی نسبت ہے اس شخص کے ساتھ, اور وہ شخص اعلان کیا کرتا تھا انا ابن الخلیفتین, میں 2 خلیفوں کی اولاد ہوں. کون ہے؟ پڑھے لکھے آدمی. آپ مجھے اجازت دیں تو میں پی ایچ ڈی لیول تک کے بندوں کو بھی شامل کر کے کوئی جو کہیں گے مجھ سے نے سوچا بھول گیا, یاد کوئی سے. اس شخص کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب. یہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہے. 2 بادشاہوں کا بیٹا کیسے ہے؟ حضرت امام ذہبی نے ان کے لیے انا ابن الخلیفتین کی روایت کو ذکر کیا, سیر اٹھا لے. وہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا وہ بیٹا ہے, حضرت عمر کی اس بیوی سے پیدا ہوا ہے جس بیوی کا نام ام کلثوم تھا, اور وہ بیوی حضرت علی کی بیٹی تھی. تو اس سے پتا چلا حضرت علی سسر ہے, حضرت عمر داماد ہے, اما فاطمہ ساس ہیں, حضرت عمر داماد ہیں, حسن حسین سالے اور حضرت عمر کے بچوں کے ماموں ہیں, حضرت عمر بہنوئی ہے. اور اسی ماموں کا بھانجا ہے جس کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے, جو بڑا ہو کے کہتا تھا انا ابن الخلیفتین, میں علی کا بھی بیٹا ہوں کہ وہ میرے نانا ہے, میں عمر کا بھی بیٹا ہوں کہ وہ میرے ابا ہے. لیکن جب آپ پڑھائیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, سنائیں گے نہیں, سمجھائیں گے نہیں, تو کیسے نوجوان نسل روشناس ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ کیسے پتا چلے گا ہمارے بڑے کون ہیں؟ اس کے لیے سرکاری سطح کے اوپر انتظام ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میرے دوستو, اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے. میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں حضرت عمر کے سلام عقیدت کے لیے کی ہیں. رب کریم عمر کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں خربوں بے شمار رحمت نازل فرمائے. محرم الحرام کے پہلے شہید کی ہم آج بات کر رہے ہیں, ہم محرم الحرام کے باقی شہداء کی بھی بات کریں گے. تمام شہداء محرم کی قبور پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. لیکن یہ عشرہ ہے تو جہاں حضرت حسین کی شہادت کی بات ہے وہاں حضرت عمر کی بھی بات ہے. اگر بہنوئی کی بات کریں گے تو بچوں کے بھائی فرما رہے ہیں یہ پروگرام UC4 کے جتنے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ساتھی ہیں سب کا شکریہ, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا کیا یہ پروگرام کیا تاکہ نوجوان نسل کو روشناسی ملے. تو میرے دوستو, تمام محرم کے شہداء کی بات کریں گے, لیکن جہاں کربلا کے ریزوں کی بات ہوگی تو وہاں مصلی رسول کی عظمت کی بات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیے مجھے. میں کوئی حضرت حسین کی عظمت کو گھٹا نہیں رہا, لانتی شخص ہے جو حضرت حسین کی عظمت کو گھٹائے, لیکن لانتی شخص وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کو بھی نہ مانے. لانتی شخص وہ ہے جو حضرت حسین کے رشتہ داریوں کو بھی نہ مانے. لانتی افراد وہ ہے جن کے پیچھے حسین ابن علی نے نمازیں پڑھی ہو اور وہ ان کے اوپر الزامات لگاتا پھرے. اس لیے میں کہتا ہوں مقتدی بھی مانتے ہیں, امام بھی مانتے ہیں, ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں. آپ ریونڈ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ کتنے بیٹھے ہیں جو ریونڈ دیکھ کے آپ گئے ہیں نا؟ ریونڈ میں ایک نعرہ چلتے ہیں, میں نے خود سنا حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کی زبان سے, فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پہ نہیں ہے. اور پورے اسلام میں جہاں کربلا کی بات ہے وہاں مصلی رسول کی بات ہے. ہم پوری بات کریں, ہم محبتوں کی بات کرتے. ہمارے ڈی اے خان میں ایک عرصہ سے پروگرام ہوتا ہوا آ رہا ہے حسین سب کا. میں ہر سال اس مطالبے کو دہراتا ہوں اور ہمیشہ دہراتا رہوں گا, چاہے حکومتی پیجز پر ہو یا عوامی پبلک پلیس پر ہو. میں کہتا ہوں محبتیں یوں تقسیم نہیں ہوتی, محبتوں کا پیغام یوں نہیں ہے. حسین سب کا ولی بات آدھی ہے. عنوان ہونا چاہیے حسین اور عمر سب کے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تائید کرتے ہیں آپ؟
जितने साथी बैठे हैं, हुसैन और उमर सब के ये प्रोग्राम करें, फिर बताएं, सबको बुलाएं, अपने पराये सब आए, फिर जो हुसैन सब का की बात करते हैं उन्हें हजरत उमर उन्वान दें, हमें हजरत हुसैन उन्वान दें। मैं पढ़ूंगा हुसैन के लिए आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स उतरी है। हुसैन के लिए आयत, नदू अबनाअना व अबनाअकुम उतरी है। हुसैन के लिए आयत, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही उतरी है। फिर वो भी बताएं, उमर के लिए आयत, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला उतरी है। वो बताएं, हज़रत उमर के मुखालिफीन के लिए आयत, अल खबीसातु लिल खबीसीन उतरी है। वो भी बताएं, उमर के लिए आयत, अवैज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब उतरी है। उमर फारूक के लिए आयत वो बताएं, हुसैन के लिए मैं बताता हूँ, उमर की हदीसें वो बताएं, हुसैन की हदीसें मैं बताता हूँ, उमर की अज़मत वो बताएं, हुसैन की अज़मत, मर्तबत, शान, मर्तबत, दर्जा, हैसियत, वैल्यू हम बताते हैं, ताकि हमारे फॉलोवर्स ये समझें कि असा जेरी गाल मुंह तू आधे ढिड्डू भी कायल है। ये नहीं बे खाली हुसैन सबका, हुसैन भी हमारा, उमर भी हमारा। पूरी बात है या अधूरी है? मैं अपने उन दोस्तों को भी कहता हूं जो बज़ाहिर तो हमारे उलमा हैं अहले सुन्नत के, और वहां उनकी तस्वीरें भी आती हैं और प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं, बड़े जुब्बे पहन के हमारे चंद बुजुर्ग पहुंच जाते हैं, हुसैन सबका, हुसैन पैगाम अमन। तो वहां कहना चाहिए, हुसैन सबका शहीद 10 मुहर्रम का है, उमर सबका शहीद 1 मुहर्रम। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जितने साथी बैठे तायद करते हैं, तो फिर जरा नजर फेरें अपने मेहराब पे कि तुम्हारे मेहराब में ठहरने वाला कौन वहां जाता है जो हजरत उमर की बात नहीं करता, मुहर्रम की आधी बात करता है। उस जुब्बे को भी पहचाने, उस कुब्बे को भी पहचाने, उस दाढ़ी को भी पहचाने, उस पगड़ी को भी पहचाने, उस शख्सियत को भी पहचाने। अगर आप वहां नमाज पढ़ते हैं तो फिर अपने इमाम साहब से कहिए, हजरत हम तो रेमंड से सुन के आए हैं, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर नहीं है। तो सहाबा अहले बैत भी पूरा मानेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बड़ा पढ़े ये बहुत अच्छा शेर सुना है, पढ़ो, सिर्फ शेर सुनाना, अगला मैं ऐलान करना है। ये जो फिरके हैं तुम्हारे हैं, फारूक भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। ओ कमाल है, यो शेर तो जरा ई जलसे च लवा होता है, केला मजा अपने इमामा को कम से कम आंकड़ा तो चाहिए ना, मौली साहब अद्धा कम ते खड़ोते हैं, कैसे देखते चलो। इसके साथ साथ ऐलान है, हमारी डिस्ट्रिक्ट तंजीम आलू सुन्नत वल जमात, जो सुन्नी काज पर हमारी सब तंजीमों में मां जमात है, उसके मातहत प्रोग्राम है, 94 एनुअल का प्रोग्राम है, 94 सालाना है, और ये प्रोग्राम है बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद कला में है। वहां पर जुमे वाले दिन इशा की नमाज साथी आएंगे, जितने बैठे आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह।